ناظرین، سونے سے پہلے شہد چاٹ لو کیونکہ شہد کا استعمال نیند کو بہتر بناتا ہے۔ استغفار کرنے سے آنے والی مصیبتوں سے چھٹکارا ملتا ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیب کا استعمال دل کی طاقت بڑھاتا ہے اور گھبراہٹ دور کرتا ہے۔ فاسٹ فوڈ کے استعمال سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ہفتے میں ایک بار مچھلی کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کھجور کا استعمال مردانہ قوت بڑھاتا ہے۔ رات دیر تک جاگنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ زیادہ شور والی جگہ پر رہنا دماغی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ صبح و نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ دن کے آغاز میں سورہ یاسین کی تلاوت مشکلات آسان کرتی ہے۔ آپ کی اولاد کا سب سے بڑا چیلنج یہ نہیں کہ وہ آپ کی نافرمان ہے، فکر کی بات یہ ہے کہ وہ رب کا باغی ہے۔ دکھ یہ نہیں کہ وہ اسکول کی پڑھائی میں نالائق ہے، فکر کی بات یہ ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی نہیں۔ اہم یہ نہیں کہ وہ کتنا کامیاب ہے، کتنا پیسہ کماتا ہے، اہم یہ ہے کہ اسے جو حاصل کیا ہے وہ خرچ کہاں کرتا ہے۔ جن لوگوں کی سانس پھول جاتی ہو وہ کھیرا زیادہ کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر فٹ رہنا چاہتے ہو تو صبح کھانا 70% کھاؤ اور دوپہر کو 40% اور شام کو صرف 10% کھاؤ۔ خون کی گرمی ختم کرنے میں کدو بہت مفید ہے۔ ہر وقت تھوکنے سے ٹی بی کی بیماری لگ سکتی ہے۔ پیاز کو چھیل کر کچھ دیر کے لیے پانی میں بھگو کر رکھیں۔ ایسا کرنے سے پیاز کو کاٹتے وقت آنسو نہیں آئیں گے۔ خون کی کمی دور کرنے اور جگر کی خرابیوں میں انار بہت مفید ہوتا ہے۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے جسم میں موجود غیر ضروری چربی فطرتی طریقے سے خارج ہو جاتی ہے۔ بادام کے مسلسل استعمال سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف پانی کے ساتھ کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ناشتے کے بغیر دن کا آغاز ذہنی اور جسمانی کمزوری پیدا کرتا ہے۔ زیادہ دیر تک ایک ہی جگہ پر توجہ مرکوز کرنے سے دماغ پر دباؤ بڑھتا ہے۔ تیز دھوپ میں بیٹھنے سے چہرے پر جھریاں پڑتی ہیں۔ بارش کے پانی میں بھیگنا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ادرک والی چائے پینے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ عجوا کھجور کھانے والے انسان پر جادو اثر نہیں کرتا۔ اپنے جسم سے چربی چند دنوں میں ختم کر لیں۔ موٹاپا ایک ایسی بیماری ہے جس میں آج کل ہر دوسرا انسان مبتلا ہے۔ موٹاپا نہ صرف بذات خود بیماری ہے بلکہ اس کی وجہ سے کئی خطرناک بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، جن میں شوگر، دل کے مسائل، گردے کی پرابلمز، بلڈ پریشر کے مسائل وغیرہ شامل ہیں۔ لوگوں میں اکثر کا خیال ہوتا ہے کہ کم کھانے سے ان کا وزن کم ہو جائے گا اور ان کا موٹاپا ختم ہو جائے گا، لیکن ماہرین کے مطابق کھانا کم کرنے سے نہ وزن کم ہوتا ہے اور نہ ہی موٹاپا ختم ہوتا ہے، بلکہ کم کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا لائف سٹائل بدل دیا جائے۔ اس سے نہ صرف صحت برقرار رہے گی بلکہ اس کے ساتھ موٹاپا بھی ختم ہو جائے گا۔
ذیل میں ہم آپ کو ایسی چیزیں بتائیں گے کہ جس کی وجہ سے موٹاپا ختم ہو سکتا ہے اگر اس کے ساتھ مکمل پرہیز کریں اور مناسب ورزش کو اختیار کیا جائے۔ 1 پانی کا گلاس، 1 چمچ تخم لنگا، 1 لیموں کا رس۔ بنانے کا طریقہ: تخم لنگا کو صاف کر لیں، اس کے بعد اس کو 1 گلاس پانی میں ڈالیں اور 2 گھنٹے تک اس کو رکھیں۔ اس کو صبح خالی پیٹ استعمال کریں اور 1 مہینے تک اس کا استعمال کریں۔ اس سے کم 5 کلو تک وزن کم ہو جائے گا۔ کھیرے کے پانی کے حیرت انگیز فوائد کیا آپ جانتے ہیں؟ ایک عام سا پھل جسے ہم سبزی سمجھتے ہیں آپ کی صحت اور خوبصورتی کے لیے کمال کے جادوئی اثرات رکھتا ہے، جسے کھیرا کہا جاتا ہے۔ کھیرا صرف جسم کو ٹھنڈک اور پانی کی بھرپور مقدار ہی فراہم نہیں کرتا بلکہ وٹامنز اور منرل سے بھی مالا مال ہے۔ روزانہ کھیرے کا پانی پینے سے آپ کو درج ذیل فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ بے وقت بھوک سے نجات: یہ پانی پیٹ کو دیر تک بھرے رکھتا ہے، بے وقت کھانے کی خواہش کو کم کرتا ہے اور وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ چمکدار اور صاف جلد: کھیرے کے پانی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ اور سوزش کم کرنے والی خصوصیات جلد کی وجہ سے سوجن ہوتی ہے اور کیل مہاشوں کو روکتی ہے۔ یہ جلد کو اندر سے جگمگاتی اور تر و تازہ بناتی ہے۔ سانس کی بدبو دور کرے: منہ میں موجود بیکٹیریا بدبو پیدا کرتے ہیں۔ کھیرے کا پانی لعاب دہن بڑھا کر منہ کو نمی فراہم کرتا ہے اور سانس کی بو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، وٹامنز اور منرل کا خزانہ: کھیرے کا پانی وٹامن اے، وٹامن سی، پوٹاشیم اور میگنیشیم سمیت کئی ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے جو مجموعی صحت کے لیے بہترین ہے۔ اگر لوگوں کو بغیر وجہ کے اداسی اور رونے کا دل کرتا ہے کیونکہ زندگی میں کوئی مقصد یا مطلب نہیں ہوتا، انسان بس فارغ رہتا ہے یا اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی بے معنی ہے، کبھی کبھار دل کے اندر چھپے ہوئے دکھ وقتاً فوقتاً سامنے آتے ہیں اور اداسی کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تنہائی اور کمیونیکیشن کی کمی بھی ایک وجہ ہے۔ جب اپنے آپ کی بات کسی سے نہ شیئر ہو تو دل بھاری رہتا ہے۔ بعض اوقات عشق و مجازی، محبت کے معاملات یا رشتوں کی ناکامی بھی انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر حساس ہو جاتا ہے۔ گھر کا ماحول اگر تناؤ بھرا ہو تو پھر بھی دل اداس رہتا ہے۔ اسی طرح اچھے اور مخلص دوستوں کی کمی، دوسروں کی توجہ اور محبت نہ ملنا یا اپنے دل کی بات کسی سے نہ کہہ پانا بھی دل پر بوجھ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغی کمزوری، نیند کی کمی اور ڈپریشن یا ذہنی دباؤ میں بھی ایسی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے جیسے ہر وقت اداسی اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ بچپن کے دکھ اور پرانی تلخ یادیں بھی بار بار ذہن پر اثر ڈالتی ہیں۔ ذہنی دباؤ یا تھکن کی وجہ سے دماغ پر بوجھ زیادہ ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دل کو توڑ دیتی ہیں۔
دل کا بے وجہ اداس رہنا، تنہائی پسند کرنا اور رونے کو جی چاہنا ڈپریشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ ذہنی سکون صرف ایک احساس نہیں بلکہ انسانی دماغ اور جسم کے لیے ایک ضرورت ہے۔